सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मुझे तो कभी आदत नहीं है कि मैं ये किसी से कहूं कि मैं ये हूं मैं वो हूं, इसलिए कि जब से मैंने तफसीर में पढ़ा है कि मैं कहने पर मुसीबत आती है तो मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी से मैं भी ना निकले, लेकिन अगर जबान से मैं निकलता है तो दिल में कहता हूं अल्लाह माफ करना, मजबूरी थी इसलिए कह दिया, वरना कह भी क्या सकता था, कभी नहीं। और जाहिर सी बात है वो शख्स मैं क्या कहेगा जिसका कुछ है ही नहीं। मेरा कुछ ना, मेरा जिस्म मेरा है ना, मेरी जबान मेरी है ना, मेरी आवाज मेरी, सब तो उसी का दिया हुआ, मैं क्या करूं। लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, ये जो आपका खादिम, आपकी जूतियों को सीधी करने वाला ये हकीर फकीर जो आपके सामने बैठा है, जिस दिन से मैंने दावत की राह में कदम रखा है, मेरी उम्र 11 साल थी, उस दिन से लेकर आज तक किस रास्ते से लोगों ने नहीं गुजारा। मेरी मां को गालियां दी, मुझे गालियां दी, कैसे कैसे इल्जामात लगाए, हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। आपसे कहता हूं हिम्मत कभी नहीं हारना। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते थे 1000 जंग हारने से वो नुकसान नहीं होता जो एक मर्तबा हिम्मत हारने से नुकसान होता है। मेरे साथी इस पर गवाह हैं। मुश्किल से मुश्किल मकाम आया, लेकिन हमेशा मुस्कुराते रहे। और आपसे भी कहते हिम्मत कभी मत हारना। वजह, सताने वालों से ज्यादा बचाने वाला बड़ा है। मसाइल पैदा करने वालों से ज्यादा वसाइल पैदा करने वाला बड़ा है। मसाइल से मत घबराना, इसलिए कि अल्लाह बंदे मसाइल पैदा करते, अल्लाह वसाइल पैदा करता है। जब तुम्हें मुसीबत आए, लोग सताए, तो ताइफ का मैदान याद कर लेना। मेरी और आपकी मुसीबत ताइफ से बड़ी नहीं है। मेरे नबी जब ताइफ में गए थे तो उन पे इतने पत्थर मारे गए, इतने पत्थर मारे गए कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नालैन खून से भर गई। बोलो, कभी ये वक्त हम पर आ सकता है? कभी नहीं। मत घबराओ, भूख से मत घबराओ, प्यास से मत घबराओ, बच्चियों को तलाक दिया जाए तो मत घबराओ। हुजूर को पत्थर जब मारे गए, हुजूर के साथ जो मेरे आका के गुलाम थे ज़ैद बिन हारिसा फरमाते, मेरे आका जब सर से लेके पैर तक के खून बह गया और हुजूर पे गशी की कैफियत तारी होगी, हुजूर बैठ गए नीचे। हुजूर एक दरख्त के नीचे बैठ गए तो उन ताइफ के ओबाश लड़कों ने हुजूर के हाथ पकड़ के खड़ा किए और हुजूर अलैहिस्सलाम की पिंडलियों पे मारना शुरू किया। ये कैफियत है। क्यों हिम्मत हारते हो? अपने नबी की तरफ देखो, अपने नबी की तरफ देखो। कोई कहते हैं मुझे घर से बेघर कर दिया, या हुकूमत सता रही है, दुनिया में हमें हुकूमतें सता रही है। मैं कहता हूं कि यजीद की हुकूमत ने मेरे हुसैन को नहीं सताया। अगर दुनिया में किसी भी मुल्क में, किसी भी खित्ते में मुसलमानों पर हुकूमत का प्रेशर है तो अपने हुसैन की करबला को याद कर लो। और कहता हूं याद रखना, सताने वाला अगर बेघर भी कर देगा तो सताने वाला खुद बेघर हो जाएगा। और जिसे बेघर कर किया जाए और वो हक पर हो तो इंशाअल्लाह वो घर घर नजर आएगा। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि हुसैन कल बेघर थे, आज हुसैन घर घर है। कल बेघर थे, क्यों? बेघर यजीद ने किया जो मिट गया, घर घर अल्लाह ने किया जो हमेशा बाकी रहने वाली जात है। कभी मसले से नहीं घबराना, कभी। और आपको बताऊं, अल्लाह ना करे, अल्लाह, कभी तुम पर जिना का इल्जाम भी लग सकता है, बदकारी का इल्जाम भी लग सकता। तुम पाक दामन, एक बात हमेशा याद रखो, अपने मामलात अपने अल्लाह से दुरुस्त रखो, बस छोड़ दो, किसी की कोई औकात नहीं। कोई तुम पे जिना का इल्जाम लगाए, लड़की का इल्जाम लगाए, लिबातत, अगर इल्जाम है, इल्जाम की कोई हैसियत नहीं। तुम अगर सच्चे हो चुप रहो, कुछ नहीं बोलने का, खामोश। कहां से मिला? देख लो हुजूर की प्यारी ज़ौजा, हम सबकी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा, सैयदा तैयबा ताहिरा, मेरे नबी की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया, और वो गंदा जो इल्जाम लगा उसका जिक्र नहीं करता। आप समझ गए इल्जाम क्या लगा?
ایسا پروپیگنڈا کیا منافقین نے کہ بعض کلمہ پڑھنے والے مخلصین بھی اس کا شکار ہو گئے، اور وہ بھی کہنے لگے کہ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا۔ ام المومنین کو پتا چلا میرے بارے میں اتنی گندی بات، ام المومنین چلی گئی اپنی امی کے یہاں، ام المومنین چلی گئی اپنی امی کے یہاں، کچھ نہیں صفائی، کوئی صفائی پہ نہیں، کیا کہا پتہ ہے؟ حضور ملنے آئے تو آقا تو صحابہ میں کہہ چکے تھے کہ میں اس کو خیر سے کے علاوہ اس کا کچھ نہیں جانتا۔ ان کی کنیز کو، جو ان کے یہاں رات دن رہتی تھی گھر میں، ان کی کنیز کو بلایا، مولا علی نے کہا تجھے ماروں گا ورنہ سچ بول، کیا معاملہ ہے، صحیح بتا۔ حالانکہ مولا کائنات بھی پہلے کیا بول چکے تھے؟ یا رسول اللہ آپ کی بیویاں پاک ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا پیاری دی میرے مولا نے۔ مولا علی کہتے حضور آپ کی نالین میں جو کا خون لگ گیا۔ کس کا خون؟ جو کتنی بڑی ہوتی ہے؟ اتنی سی ہوتی ہے، خون اس کا کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا، اس سے ناپاکی ہوتی ہے مفتی صاحب؟ اتنا سا خون جو حضور کی نالین میں لگ گیا۔ اللہ نے کہا پیارے محبوب تیری نالین میں جو کا خون لگ گیا ہے، پیارے جس نالین میں جو کا خون لگ جائے وہ تیرے پیر میں ہو ہم پسند نہیں کرتے، یہ نالین اتار دے، پیارے تیری شان نہیں، تو طیب و طاہر ہے، تو طیب و طاہر ہے، تیرے گھر والوں کے لیے آئے تطہیر ہے۔ اگر تیری نالین میں جو کا خون لگ جائے نکال دے اس نالین کو، اتار دے اس نالین کو، تیری شان نہیں کہ جس میں جو کا خون لگا ہو وہ نالین تیرے پیروں میں ہو۔ مولا کائنات کہتے حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اگر نالین میں جو کا خون لگ جائے تو اللہ اس کو اتار دینے کا حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی بیوی آپ کی معاذ اللہ کوئی غلط کام کرے تو اللہ اس کو آپ کے نکاح میں رکھنا کیسے پسند فرمائے گا؟ جب نالین پہ جو کا خون لگے وہ پسند نہیں ہے تو کسی پر گندی نظر پڑے اور وہ آپ کے حرم میں رہے، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوگا۔ لیکن جب پوچھنے کی بات آئی تو مولا کہنے لگا تجھے ماروں گا، صحیح بتا۔ اس نے کہا سچ بتاتی ہوں، عائشہ ایسی ہے، ہر خوبی ہے، ایک خوبی ان میں نہیں ہے۔ کہا کیا؟ کہا اس کا بچپنا ہے نا تو وہ آٹا گون کے سو جاتی ہے، وہ آٹا گون کے سو جاتی ہے اور بکری آ کے اس کا سارا آٹا کھا لیتی ہے، بس یہی اس کے اندر کوئی چیز میں دیکھتی ہوں جو اس کی شان نہیں، باقی اس میں ہر خوبی موجود ہے۔ سب ہنس پڑے۔ کہا یہ بھی کوئی بات ہے؟ اس کے علاوہ کوئی عیب اس میں نہیں ہے؟ کہا کہ بچپنا ہے، بچپنے سے مراد یہ کہ ابتدائی جوانی ہے، چھوٹی عمر ہے، چھوٹی عمر ہے وہ ایسا کر لیتی ہے، آٹا گن کے سو جاتی ہے بے فکر ہو کر کے، تو پھر وہ بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے۔ جوانی ہے زیادہ، ان کو اس وقت اور گھریلو تجربات نہیں تھے تو لوگ ہنس پڑے یہ کیسی بات کرتی ہے، کوئی عیب نہیں اس کے علاوہ۔ لیکن حضور گئے، ام المومنین نے کہا عائشہ سچ بتا تو کیا ہے؟ عرض کی، حضور سے مخاطب بھی نہیں ہوئے، بہت ڈر تھا، خوف تھا، اپنے ماں باپ سے کہا، صدیق اکبر سے، ام رومان سے، میں اگر سچ بولوں کہ میں بے قصور ہوں تم یقین نہیں کرو گے، اور اگر میں کہوں کہ میں قصوروار ہوں تو میں نے قصور کیا ہی نہیں تو پھر میں اپنے آپ کو قصوروار کیوں کہوں؟ پھر ایک جملہ کہا، یاد کر لینا، جب لوگ الزامات لگائے تم سچے ہو یہ ضرور کہنا پھر دیکھنا میرے اللہ کی مدد۔ چھوٹا چھوٹا الزام لگنے پر لوگ الزام لگ گیا میری عزت چلی گئی، اب میں پھانسی لے لوں گا، میں خودکشی کر لوں گی۔ ارے چھوڑو لوگوں، اگر تم پاک دامن ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ام المومنین نے کہا میں کہوں گی بے قصور ہوں تم یقین نہیں کرو گے، اور کہوں کہ قصوروار ہوں جو میں نے نہیں کیا ہے میں کیوں اس کو اپنے اوپر اوڑھ لوں؟ میں تو کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، میں تو یہی کہوں گی ھذا افکم مبین، یہ بہت بڑا گندا کھلا ہوا الزام ہے، بہتان عظیم ہے یہ، بہتان عظیم ہے یہ۔ اب بہتان عظیم لگ گیا، الزام لگ گیا، اب میں کیا کروں؟ وہ کہتی ہے میں کچھ نہیں کہوں گی، وہی کہوں گی جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، کیا؟ واللہ المستعان علی ما تصفون، اس سے پہلے فصبر جمیل، فصبر جمیل، میں خوبصورت صبر کرتا ہوں، یعقوب علیہ السلام کے جملے۔ تو انہوں نے کہا میں خوبصورت صبر کرتی ہوں، اور خوبصورت صبر کیا؟ رکوں گی، میں کوئی صفائی نہیں دیتی، میں پاک دامن ہوں، میں کوئی صفائی نہیں دیتی، میں چپ رہوں گی، لیکن کہہ کیا رہی ہوں؟ واللہ المستعان علی ما تصفون، اس معاملے کا تصفیہ تو بس میرا اللہ ہی فرمائے گا۔ اور چہرہ ادھر رخ کر کے
بہت بیمار ہو گئی تھی صدمے سے. ظاہر سی بات ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا اس پر لوگوں نے اتنا گندا الزام لگایا. میں تو جب یہ لمحات پڑھتا ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. لوگوں نے چھوڑا کس کو ہے مگر ہمت نہیں ہارنا. ام المومنین نے بہت بیمار ہو گئی تھی, بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی. واللہ المستعان والا بات سکون کہہ کر کے چہرہ پھیر لیا اور دیوار کی طرف رک کر کے لیٹ گئی. بس اتنا کہنا تھا, واللہ المستعان والا ما تصفون. اللہ تصفیہ فرمانے والا ہے, اللہ خلاصہ کرنے والا ہے. جو اللہ کو پکارے پھر وہ تو مستعان ہے, مدد کرنے والا ہے. کہاں جاتا ہے؟ ادھر ام المومنین نے آیت پڑھی, واللہ المستعان والا ما تصفون. ادھر انہوں نے رخ پھیر کر کے آنکھ بند کر لی, ادھر حضور پر وحی کے نزول کے آثار ظاہر ہو گئے. اور سورہ نور کی 10 آیتیں نازل ہوئی جس میں حضرت عائشہ صدیقہ کی اللہ نے پاک دامنی کو بیان فرمایا. ام المومنین سے حضور نے کہا, عائشہ مبارک ہو, عائشہ مبارک ہو, دیکھو تمہارے لیے اللہ نے کیسی برات نازل فرمائی. ام المومنین کہتی ہے میں تو بے قصور تھی اور مجھے یقین بھی تھا کہ میرا اللہ میری بے گناہی کو بیان کر دے گا, لیکن میں تو بس اتنا سوچتی تھی اللہ جبریل کو بھیجے گا اور کہہ دے گا کہ عائشہ بے قصور ہے تو میری بے قصوری ظاہر ہو جائے گی. لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میری برات میں, میری طہارت میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل فرمائے گا, کیونکہ اگر حدیث میں آتا تو لوگ کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے چھوڑ دیتے. مگر اللہ کی شان دیکھو, جس نے اللہ پہ بھروسہ کر کے خاموشی اختیار کی, اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی. آج بھی حافظ قرآن اس وقت تک کہ تراویح میں قرآن ختم نہیں کرتا جب تک کہ عائشہ کی طہارت کو بیان نہیں کر لیتا. اور میرے آقا امام اہل سنت کہتے ہیں, شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا, تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. الزام لگ جائے گھبرانا, آپ پاک ڈٹو, مقابلہ کرو, مسائل سے بھاگو مت. تو وہ بات آخری جو کرنے چلا تھا کہ عورتوں پہ الزام لگ جاتے ہیں, ڈر جاتی ہے, تہمت لگ جاتی, نہیں کوئی ضرورت ہے, رشتے جلدی نہیں آتے, پریشان ہو جاتی, کوئی بات نہیں.